اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ یہ سورت جو ہے سورہ بروج ہے اور اس میں بہت اہم واقعہ پہلی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے، یعنی جنت میں اللہ تبارک و تعالی باغات جو ہے لگائیں گے اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر رکھا ہے کہ آدمی ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل کرے۔ اگر ایمان نہ لائے، نیک عمل بہت کچھ کرے تو وہ نیک عمل آدمی کو جنت تک نہیں پہنچا پائے گا۔ نیک عمل کا فائدہ اللہ دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں بھی عذاب میں تخفیف کر دیں گے، لیکن جنت یہ بدلہ ہے ایمان کا اصل میں، اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے تابع کر دیں گے، اور نیک اعمال کے اعتبار سے جنت کے درجات ہوں گے۔ جن کا نیک عمل جتنا اونچا ہوگا جنت میں ان کا اتنا ہی اونچا درجہ ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ چونکہ کفار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو نہیں مانتے تھے، اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، کفار اس کا انکار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انسان مٹی میں سڑ گل جائے گا، ہڈی جو ہے کو بھی کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے انکار اور نبی کے انکار کے اوپر فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پہلی بار بھی پیدا کرنے والا ہے، پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، اور دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا۔ جو اللہ پہلی بار بنایا ہے جبکہ کوئی نمونہ نہیں ہے، اللہ نے انسان کو ایک ناپاک قطرہ سے پہلی بار پیدا کیا، تو قبر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کر کے اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا یہ بالکل آسان ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے کہ اگر انسان کفر سے توبہ کر لے، برے اعمال سے توبہ کر لے، تو اللہ بہت جلد ان کو بخش بھی دیں گے اور ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ چنانچہ جو آدمی توبہ کر کے ایمان لاتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا اونچا مقام ہو جاتا ہے، اللہ ان سے فوراً محبت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ بعض غزوات میں بعض صحابہ ایمان لا کر جنگ میں اترے اور اسی میں شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ ایک وقت کی انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے جنت کی بشارت ہوئی کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے اور بزرگی والا ہے۔ ظاہر ہے ہم سب یہ سنے ہیں کہ جس طرح اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، اسی طرح آسمانوں کے اوپر عرش پیدا کیا ہے۔ چنانچہ پہلا آسمان کے مقابل میں زمین بہت چھوٹی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بڑے میدان میں اگر انگوٹھی کا ایک چھلا گرا دیا جائے تو اس میدان میں اس چھلا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح یہ زمین پہلے آسمان کے مقابل میں بہت چھوٹی ہے،
پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابل میں، دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے مقابل میں، اسی طرح چھٹا آسمان ساتویں آسمان کے مقابل میں اتنا ہی چھوٹا ہے، اور پھر یہ ساتوں آسمان اللہ کے عرش کے مقابل میں اتنا ہی چھوٹا ہے کہ بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا گرا دیا جائے۔ اور اللہ کا جو عرش ہے اللہ کی کرسی کے مقابل میں، سورہ جو ہے آیت الکرسی کا نام ہی ہے آیت الکرسی، اس میں کرسی کا لفظ ہے، تو اللہ کی جو کرسی ہے اس کے مقابل میں عرش بالکل چھوٹا ہے۔ تو اب اللہ کتنا بڑا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تو کہہ رہے ہیں اس عرش کا مالک بھی اللہ ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، اس لیے اللہ اگر دوبارہ زندہ کرنا چاہے، قبروں سے آدمی کو پرانی شکل میں اٹھانا چاہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے جھنجھوڑ رہے ہیں، ہل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا تمہارے پاس فرعون اور ثمود کے لشکروں کی خبر آئی ہے؟ فرعون اس کے پاس کتنا لاہو لشکر تھا، لیکن ان لشکروں کا کیا حال ہوا کہ سب کو دریا میں ڈبو دیا گیا۔ اسی طرح سمود کی بستیوں کو اللہ نے بالکل تباہ برباد کر دیا، تو کہہ رہے ہیں ان کی خبر تمہارے پاس آئی ہے؟ ظاہر ہے کفار مکہ کے پاس بھی یہ خبریں آئی ہوئی تھی، ان کو بھی معلوم تھا کہ قوم سمود کے ساتھ کیا کیا گیا، فرعون کے لشکر کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، کفار مکہ کو بھی پرانے واقعات کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود کہنے بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کفار جو ہے حق بات کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن جو حق ہے، نبی جو حق ہے، اس کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہنے واللہ من ورائہم محیط، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ چنانچہ بدر میں ان کے بڑے بڑے گرو گنڈالوں کو چکنا چور اللہ نے کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جن کو مکہ سے نکالا گیا تھا، جو مکہ میں بالکل بے یار و مددگار مظلوم تھے، ان کو جو ہے اللہ نے مکہ کا بادشاہ بنا دیا، مکہ پورا فتح ہو گیا۔ تو کہنا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، لہذا کوئی بھی ظالم ہو حق کو جھٹلائے تو وہ بالکل یہ نہ سوچے کہ میں جو چاہوں وہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کی رسی بہت مضبوط ہے، لیکن رسی میں ڈھیل ہے۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق فوری طور پر بہت مرتبہ پکڑ نہیں کرتے، کچھ ڈھیل دیتے ہیں کہ چلو اور جتنا آگے بڑھنا ہے بڑھو، لیکن جب کھینچیں گے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، کہ ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اور جو ہے بہت بزرگی اور عظمت والی کتاب ہے، وہ اپنی جگہ برحق ہے، چاہے یہ جھٹلائیں، ان کے جھٹلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بل ہوا قرآن مجید، ان کے جھٹلانے کے باوجود یہ قرآن جو ہے عظمت والا قرآن ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پوری کائنات کے تمام ریکارڈ کو پہلے درج کیا، پھر وہاں کے حساب سے دنیا میں نظام کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم آتے رہتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کو اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے درج کر دیا، پھر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا۔ تو قرآن یک بارگی اللہ نے لوح محفوظ میں درج کر دیا۔ جیسے کوئی آدمی اس زمانے میں بڑی بلڈنگ بناتا ہے تو پہلے اس کا ایک نقشہ بناتا ہے، اور اس نقشہ کے مطابق جو ہے آہستہ آہستہ ماسٹر پلاننگ کے مطابق وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو نقشہ تو بہت مرتبہ آدمی 2 دن 4 دن میں بنا لیتا ہے، لیکن وہ جو پلاننگ کا نقشہ بنایا ہے اس کا وجود ظاہر میں 1-2 دن میں نہیں ہوتا، کبھی 50 سال اس نقشہ کے مطابق
جو ہے مکان بنانے میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی لوح محفوظ میں قرآن کو درج کر دیا تھا، اور اس کے مطابق وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو اتارا گیا۔ وہی قرآن کریم ہمارے سامنے ہے جو کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم نے اس کو صرف جو ہے مردوں پر ختم پڑھنے کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے جو ہے بنا لیا ہے، حالانکہ اس میں اللہ کا بہت بہترین پیغام ہے اپنے بندوں کے نام پر۔ اسی لیے بندوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم کو کیا جو ہے سبق دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی تلاوت میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے۔ بغیر سمجھے بھی اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی پر اکتفا کر لیں کہ بس صرف جو ہے بغیر سمجھے تلاوت کریں، بلکہ ہمیں اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ کتاب تلاوت بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، اور ظاہر ہے اس کا پیغام جب تک ہم کو معلوم نہیں ہوگا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ ہماری پوری شریعت، احادیث شریفہ، مسل و مسائل کی کتابیں، یہ سب قرآن کریم کی تشریح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اسی کی تشریح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بیان کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا اسی کا معنی مطلب تفسیر جو ہے فقہاء کرام نے مسل و مسائل کی کتابوں میں بیان کیا۔ تو یہ اصل ہمارا ماخذ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ ایسی متبرک چیز ہے جو من و عن باقی ہے، کوئی ایک نقطہ کا بھی تغیر نہیں ہوا ہے، اور اس کا چیلنج خود قرآن میں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جیسا اللہ نے جو ہے بیان کیا بولا ویسا ہی جبریل امین نے ہمارے نبی کے پاس پہنچایا، اور ہمارے نبی سے ہم تک اسی طرح پہنچا، چونکہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت یہ ہمارے ذمے ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جبریل امین کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ جو 3 آیت بولے تھے اس میں ایک لفظ بھول رہا ہوں، بتا دیجئے دوبارہ۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ چپ چاپ سن لیجئے، ہم جو ہے آپ کی زبان سے خود ادا کروا دیں گے، یہ قرآن آپ کے دل میں ہم خود محفوظ کر دیں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اسی وجہ سے قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اس میں ایک نقطہ کا بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادنا چیز اگر ہم کو مل جائے، بہت سی جگہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، منہ مبارک لوگ اس کی زیارت کراتے ہیں۔ جو ہے مظفر نگر پھلت میں ایک صاحب کے پاس ہے، وہ سال میں 1-2 مرتبہ زیارت کراتے ہیں، لوگوں کی لائن لگتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک یا داڑھی مبارک کا مبارک بال ہے، لیکن وہ کوئی یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں کسی نے کوئی جال سازی کیا ہو، کسی اور بال کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بال کہہ دیا ہو، اس لیے نہ ہم ان کو جھٹلا سکتے ہیں نہ سچ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے، اس میں کوئی حرف کا بھی فرق نہیں آیا۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ، اس کا درس، اس کا پیغام بھی جو ہے سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ مولانا آفتاب صاحب نے یہاں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہفتہ میں 1 دن جو ہے یہ وقت ہمارا خالی وقت ہے، ہم آدھا پون گھنٹہ کا وقت نکال کر اگر بیٹھیں گے تو کم سے کم ہمارے کان میں یہ بات تو پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قرآن میں کیا واقعات بیان کیے گئے ہیں، قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ ورنہ آج کل ایسا ہے کہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کہ قرآن میں کہا ہے کافروں کو مارو، ہمارا مسلمان بھی سمجھتا ہے ہاں یہی کہا گیا ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے تب پتہ چلے گا کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ قرآن نے انصاف کا حکم دیا ہے، امن پسندی کا حکم دیا ہے، قرآن میں صاف ہے لا اکراہ فی الدین، دین دھرم میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں، جو جس دین پر چلنا چاہے چلے۔ ہم تو ایک روشنی دکھا رہے ہیں
جن کو یہ روشنی پسند ہو بہت اچھی بات، پسند نہ ہو تو وہ اندھیرے میں چلے، ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، اللہ نے یہ سب اعلان کر دیا۔ تو جب ہم سنیں گے سمجھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا، ورنہ کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمارے قرآن کو ماننے والے لوگ بھی شک شبہ میں نعوذ باللہ پڑ جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ بلا شبہ آپ کے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ انہو، حقیقت یہ ہے کہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بل الذین کفروا، اس کے باوجود جو لوگ کافر ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ حق کے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہر طرف سے گھیر لیے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ چاہے جھٹلائیں، اس سے قرآن پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، بلکہ یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے، عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔